بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دین کا دوسرا عظیم ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے، اس کی زندگی میں راحت ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے۔ نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے سارے احکامات زمین پر اتارے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمان پر بلا کر نماز عطا فرمائی۔ گویا نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے جس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا۔ محترم سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان کیا ہے، وہ نماز ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کو مارو۔ سامعین کرام، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، جس طرح نماز دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی یہ اہل ایمان کی پہچان ہوگی۔ نماز کے واسطے وضو کرنے کا وہ تمام حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، اہل ایمان کی جو ہے ان پر جو ہے وہ اہل ایمان کا نور چمک رہا ہوگا۔ پھر جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نافرمانوں کو فرما برداروں سے جدا کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے گا، سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ نافرمان تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمر میں تختہ لگ جائے گا جس کے سبب وہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے۔ اور اسی طرح بے نمازیوں کو محشر میں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔